بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین نمبر 12۔ القطار والطائرہ، ریل اور ہوائی جہاز عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ریل گاڑی اور ہوائی جہاز موجودہ زمانے کی ایجادات میں سے ہیں۔ القطار والطائرة من مخترعات الزمان الحاضر، من مخترعات الزمان الحاضر۔ ریل گاڑی اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ القطار افادیتہ عظیمۃ، در حقیقت ملکی تجارت اس کا دار و مدار تو اسی پر ہے۔ ان التجارت، ان التجارت الدولیہ، ملکی تجارت، التجارت الدولیہ استنادہ علیہ، اگر ریل نہ ہو تو لولا القطار، تجارت کی گرم بازاری سد پڑ جائے، لتبردت رواج التجارہ، لتبردت سد پڑ جائے رواج التجارہ، اندرون ملک اس کا سفر زیادہ تر ریل ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اما داخل البلاد اکثر سفرها بالقطار، یعنی کہ تجارت، اما داخل البلاد اکثر سفرها بالقطار، اس میں کوئی شک نہیں، لا شک فیہا، کہ ان سفر اس کی صعوبتیں ریل کی وجہ سے جاتی رہیں، ان السفر صعوباته قد انتہت، یعنی کہ ختم ہو گئی۔ صعوبتیں ساری مشکلات کو جی صعوبتیں سے کیا مراد ہے؟ سفر کی صعوبتیں مشکلات مراد ہے یا جی جی، صعوبتیں سفر کی جو مشکلات ہوتی تھیں ریل گاڑی، مطلب کہ جو پہلے تھے، جیسے مال بازار لوگ جیسے قافلے لے کے جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، بیلوں کو گھوڑوں کو اس طرح کر کے، تو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے ریل گاڑی آ گئی، جی تو اس کی صعوبتیں یعنی مشکلات، سفر کی مشکلات۔ پہلے لوگ بیل گاڑیوں اور چھکڑوں پر سفر کرتے تھے۔ الناس کانوا فی اول الزمان، پہلے زمانے میں لوگ یسافرون سفر کرتے تھے علی عربات الثیران والعجلات، عربات الثیران بیل گاڑیاں، ثور سے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَصْرِفُ السَّفَرُ، اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے کئی کئی دن اور ہفتے لگ جاتے تھے۔ يَسْتَصْرِفُ السَّفَرُ من بلد إلى بلد آخر أياما كثيرة وأسابيع كثيرة، یہاں پہ بلد کی جگہ مدینہ بھی آ سکتا ہے، مطلب کہ جب پرانے جو شہر تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ دور دور شہر ہیں، جیسے قافلے جن میں جایا کرتے تھے، ریل گاڑی تو اس کے بعد ایجاد ہوئی، تو ایک کہنے کو تو ایک علاقہ، یوں سمجھ لو ہر کسی کی اپنی اپنی جاگیر ہوتی تھی جس میں چودھری سسٹم ہوتا تھا، تو اس کو بلد کہہ دیا، لیکن آج کل تو ممالک بن گئے ہیں تو اس کو بلد کہتے ہیں، بڑے بڑے ملک کو، تو یہاں پہ شہر کا مطلب مدینہ بھی آ سکتا ہے۔ اور سفر اس کی مشقت مستزاد تھی، یعنی بہت زیادہ تھی، بڑھتی رہتی تھی۔ والسفر كانت مشقته جدا، مگر ریل گاڑی کی ایجاد نے سفر کو آسان کر دیا، لیکن القطار اختراعه یسر السفر، لیکن القطار
اختراعه یسر السفر، اس لیے لوگ معذرت اس کی رفتار بہت تیز ہے، القطار جریہ سریع جدا، اس لیے لوگ ولہذا لوگ اب کم سے کم وقت میں آسانی کے ساتھ سفر کرنے لگے، جعل الناس يسافرون في هذا الأيام في أقل الوقت بسهولة، ہوائی جہاز اس کی ایجاد بھی عجیب چیز ہے، الطائرة اختراعه شيء عجیب، كان الناس ولی کیا ہو گیا، لوگ سمجھتے تھے کہ پرواز کا فن اس کی کامیابی محال ہے، کان الناس یتخیلون لوگ سمجھتے تھے، کان الناس یتخیلون ان فن الطیرانی کہ پرواز کا فن اس کی کامیابی محال ہے، یعنی اڑنے کا فن ہے ایک عجیب تخیلاتی سی چیز تھی، کہ ان فن الطیرانی فوزه محال، اس لیے کہ انسان اس کے عزائم محدود ہیں، لأن الإنسان عزائمه محدودة، اور اس لیے بھی کہ اس کی خلقت پرندوں کی خلقت جیسی نہیں ہے، وَلِأَنَّ النَّاسَ لَيْسَتْ خِلْقَتُهُ كَخِلْقَةِ الطُّيُورِ انسان کی خلقت پرندوں کی خلقت جیسی نہیں ہے، لِأَنَّ النَّاسَ لَيْسَتْ خِلْقَتُهُ كَخِلْقَةِ الطُّيُورِ مگر مخترعین ان کے عزائم بلند تھے، إِلَّا أَنَّ الْمُخْتَرِعِينَ عَزَائِمُهُمْ شَامِخَةٌ بلند تھے، شامخہ عظیم، وہ کام کرتے اور کرتے رہے، فما زالو یعملون یعنی وہ کبھی کام، زالو کا مطلب ہوتا ہے وہ زائل نہیں ہوئے کام کرنے سے، یعنی انہوں نے کام کرنا کبھی نہیں چھوڑا، تو وہ کام کرتے اور کرتے رہے، یعنی فما زالو یعملون ویجتہدون یہاں تک کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے، ویجتہدون الی ان فازوا فی عزائمہم یہاں تک کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے، زمین اس کی مسافت گویا سمٹ آئی، والارض کأن مسافتها طویت، طوا یطوی باب ضرب یجب سے آتا ہے لپیٹنا، تو کیا ہوگا، لپٹ گیا، طویہ یعنی سمٹ جانا، ٹھیک ہے، والارض کأن مسافتها طویت یہاں تک کہ ایک ہوا باز چند گھنٹوں میں بحر اٹلانٹک کو پار کرنے لگا، حتی صار الطیار طیار ہوا باز، صار الطیار يعبر المحيط الأطلنطي فی ساعات جیسے وہ تخت رواں پر بیٹھا ہو، کأنہ جالس علی عرش جاری ہوائی جہاز اس کی رفتار ریل سے کئی گنا زیادہ ہے، الطائرة جریها اسرع من جری القطار باضعاف کثیرة، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی۔ اگلا درس وہ پھر آپ مجھے وہ لکھ کے بھیج دیجیے گا، 9 10 تمرین، مضاف اور مضاف جی الیہ کی استاد جی۔ صفت،
پیچھے پڑ چکے کہ اردو کے برعکس عربی میں صفت اپنے موصوف کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے، اور متصل ہی آتی ہے، مگر جہاں ترکیب توصیفی اور ترکیب اضافی ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور مقصود مضاف کی صفت لانی ہو تو اس کی صورت میں مندرجہ بالا قاعدہ سے کچھ مختلف ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے کتاب اللہ ہی ہے، ہم نے یہاں پہ دو لفظ ہیں، اب ہم نے صفت جو ہے وہ کتاب کی بیان کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو کتاب کی صفت ہے اس کی بالکل ساتھ آنی چاہیے، لیکن جب وہ مضاف، اگر ہم مضاف مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ لے آئیں گے تو پھر مضاف مضاف الیہ نہیں رہے گا، تو اس لیے یہ قاعدہ پھر وہاں جا کے اس کے برعکس ہو جاتا ہے، بخلاف مضاف الیہ کی صفت کے، کیونکہ مضاف الیہ کی صفت اس سے متصل ہی آتی ہے، یہ بات تو واضح ہے، مسئلہ آتا ہے مضاف کی صفت بیان کرنے میں، اس لیے جو ہے اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ پیچھے ابھی بتا دی میں نے کہ اس کے برعکس مضاف کی صفت چونکہ مضاف سے متصل نہیں آتی بلکہ مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے اور موصوف و صفت میں فصل آ جاتا ہے، اس لیے جو ہے بہت اس میں غلطیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں ریشت القلمی ثمینی، اب یہاں پہ جو صفت بیان کی گئی ہے وہ القلم کی بیان کی ہے، نہ کہ ریشہ کی، ٹھیک ہے، قیمتی قلم کا نب، القلم الثمین قیمتی قلم کا نب، ریشت القلم الثمین، اب یہاں پہ وضاحت کیسے ہو گئی؟ قلم مذکر ہے یہ بھی مذکر آیا، ریشہ مونس ہے، تو آگے اگر مونس آئی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ریشت القلم الثمینہ، قلم کا قیمتی نب، ٹھیک ہے، مضاف کی صفت ہے۔ اب پیچھے ما قبل کے اندر جب جہاں پہ مضاف الیہ کی صفت بن رہی تھی تو یہاں پہ دونوں مکسور آئیں گے، القلم الثمینی، لیکن یہاں پہ کیا ہے القلم الثمینۃ، مرفوع ہے یہاں پہ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ثمینہ جو صفت ہے وہ مضاف کی ہے نہ کہ مضاف الیہ کی۔ پھر کہ بھائی اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بھائی ریشہ یا تو نکرہ آ رہا ہے، اس پہ کوئی الف لام داخل نہیں ہے، تو پھر یہاں کیوں نکرہ لے کے آئے ہیں؟ بھائی جب یہ مضاف ہو گیا تو یہ بھی معرفہ بن گیا نا، تو اس وجہ سے اس پہ اوپر الف لام لے کے اس کو بھی معرفہ لے کر آئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ باتیں بتائی ہیں ترجمہ کرتے وقت، سب سے پہلے مضاف و مضاف الیہ کا ترجمہ کر لینا چاہیے، پھر مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد لکھنی چاہیے۔ نمبر دو، مضاف الیہ ہر حال مجرور ہی ہوتا ہے، مگر مضاف کی صفت کا اعراب مضاف کے مطابق ہی ہوگا، یہ بات پیچھے میں نے بیان کر دی ہے، وہ یہ ایک بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ مضاف کی تذکیر و تانیث پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ صفت اس کے مطابق لکھی جا سکے، نہ کہ مضاف الیہ کے مطابق، یہ بات بھی پیچھے گزر گئی۔ اضافت چونکہ اسم میں تخصیص و تعین پیدا کرنی مقصود ہوتی ہے، اس لیے اسماء کی اضافت عموماً معرفہ کی طرف کی جاتی ہے، اس طرح وہ اسم نکرہ کی اضافت کے بعد معرفہ بن جاتا ہے، لہذا اب اس کی صفت بھی معرفہ ہی لکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، میں کچھ کا ترجمہ کروں گا، بلکہ ایک تمرین کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اگر آپ پچھلا کر کے آئے ہوتے تو آج ہم آگے سبق آپ کو دیتا میں۔ اچھا پہلا سبق ہے، پہلی تمرین، ضوء المصباح الكهربائي ساطع، اب یہاں پہ دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی صفت الکہربائی ہی ہے، اب یہ ساتعون یہ ضوء کی صفت ہے، اب اس پہ فاصلہ آ گیا، حالانکہ موصوف صفت کا ہم نے پہلا کلیہ کیا پڑھا تھا کہ موصوف صفت دونوں اکٹھے آتے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہوگا ضوء المصباح الکہربائی ساطعون، کہ
بجلی کے بلب کی روشنی ساطعن پھیلی ہوئی ہے. یکمل القمر فی الوسط الشہر العربی، فی وسط الشہر العربی. اب یہاں پہ کس کو بیان کیا گیا ہے جس کو انڈر لائن کیا ہوا انہوں نے؟ العربی. العربی کس کی صفت بنے گی؟ اب وسط کا معنی ہے درمیان. اب درمیان عربی کوئی صفت تو بنتی نہیں ہے، تو مہینہ درمیان، تو مطلب عربی مہینہ. تو چاند عربی ماہ کے درمیان میں پورا ہوتا ہے. حزین الناس بموت عالم جلیل، بموت عالم جلیل. لوگ غمگین ہوئے ایک بڑے مرتبے والے عالم کی موت پر. اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟